عید کی نماز کا اسلام میں حکم کیا ہے؟ کیا عید کی نماز پڑھنا واجب ہے، لازمی ہے؟ لازمی ہے تو کیا ہر ایک پہ لازم ہے، ہر ایک پہ واجب ہے، یا چند لوگ یہ فریضہ ادا کر لیں تو باقی لوگوں سے ساقط ہو جائے گا، یا یہ عمل سنت موقدہ ہے؟ تینوں اقوال، تینوں آراء موجود ہیں۔ کچھ علماء کرام یہ مانتے ہیں کہ نماز عید کیا ہے، سنت موقدہ ہے۔ کچھ علماء کرام کہتے ہیں یہ فرض ہے لیکن سب پہ نہیں، کچھ لوگ اس پہ عمل کر لیں تو باقی لوگوں سے یہ فریضہ ساقط ہو جائے گا۔ اور تیسرا موقف یہ ہے کہ نماز عید ادا کرنا واجب ہے اور ہر ایک پہ واجب ہے، اور یہ آخری موقف درست موقف ہے، یہ راجح ہے۔ اس کے راجح ہونے کے دلائل کیا ہیں؟ پہلی دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں مسلسل عید کی نماز پڑھتے رہے، کبھی آپ نے ناغا نہیں کیا، نہ کبھی آپ نے زبانی ایسا اشارہ دیا جس سے پتا چلے کہ یہ نماز پڑھنا واجب نہیں ہے، اور نہ عملی طور پہ آپ نے کوئی ناغا کیا کہ ہمیں معلوم ہو جاتا کہ یہ نماز پڑھنا واجب نہیں ہے۔ پھر آپ کے خلفائے راشدین بھی مسلسل اسی پہ گامزن رہے، اسی پہ کاربند رہے اور عید کی نماز ادا کرتے رہے۔ دوسرے نمبر پہ دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو یہ تعلیمات دی ہیں کہ وہ نماز کہاں پڑھیں؟ گھر میں پڑھیں۔ ان کی نماز مسجد سے گھر میں ادا کرنا کیا ہے؟ افضل ہے، بہتر ہے۔ لیکن جب عید کی باری آتی ہے تو آپ ام عطیہ سے کہہ رہے ہیں، انہیں حکم دے رہے ہیں کہ تمام عورتوں کو عید کی نماز کے لیے گھروں سے نکالو۔ ان عورتوں کو بھی نکالو جو پردے کی وجہ سے گھر کے اندرونی حصے میں رہتی ہیں، نوجوان عورتوں کو بھی نکالو۔ آپ سے سوال ہوا کہ یہ عورتیں ایسی ہیں جن کے پاس پردے کے لیے چادریں نہیں ہیں، فرمایا انہیں بھی نکالا جائے۔ تو پردے کا کیا بنے گا؟ فرمایا جس عورت کے پاس چادر نہیں ہے اسے اس کی سہیلی اپنے پردے میں شریک کر لے۔ غور کیجئے، پردہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے عید کی نماز کو ساقط نہیں کیا، اور دوسری طرف پردے کی اہمیت سمجھیں۔ پردہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے یہ نہیں کہا کہ پردے کے بغیر وہ آ جائیں، کہا پردہ بھی کرنا ہے اور عید کی نماز بھی ادا کرنی ہے۔ یہاں سے میری ان ماؤں بہنوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو بے پردگی میں زندگی گزار دیتی ہیں، اور خصوصاً عید کا دن ہماری نوجوان بیٹیوں نے، بہنوں نے مکمل طور پہ میک اپ کیا ہوتا ہے اور پردے کے بغیر بازاروں میں پھر رہی ہوتی ہیں، عید کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہی ہوتی ہیں، رشتہ داروں کے گھروں میں جا رہی ہوتی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ بھی معاف نہیں کیا اور عید کی نماز کو بھی ساقط نہیں کیا۔ تو اس سے پتا چلا کہ نماز عید واجب ہے، مرد کیا عورتوں پہ بھی واجب ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ تیسری دلیل، نماز جمعہ کی فرضیت ہم سب جانتے ہیں، نماز جمعہ فرض ہے، جب کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کا دن جمعہ کے دن ہونے پہ جمعہ کی نماز کو ساقط کر دیا ہے۔ آپ نے رخصت دے دی ان لوگوں کو جو عید کی نماز پڑھ لیں کہ وہ جمعہ سے رخصت لے سکتے ہیں، جمعہ کی نماز میں حاضر نہ ہونا چاہیں تو انہیں رخصت ہے۔ عید چونکہ جمعہ کے دن ہے، دو چیزیں جمع ہو گئی ہیں، عید کی نماز بھی اور جمعہ کی نماز بھی۔ تو آپ نے کہا ہے کہ وہ لوگ جو عید کی نماز ادا کریں گے انہیں جمعہ کی نماز سے رخصت ہے، لیکن آپ نے جمعے کی وجہ سے عید کی نماز میں رخصت نہیں دی۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ نماز عید واجب ہے، یہ ادا کرنا فرض ہے، لازمی ہے، ضروری ہے۔ جب یہ نماز ادا کرنا واجب ہوا، ضروری ہوا، تو یہ ہر شکل میں ادا کی جائے گی۔ اگر کھلے میدان میں موقع ملے تو الحمدللہ، اور یہی سنت ہے، طریقہ ہے کس کا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن اگر کھلے میدان میں ادا کرنے کا موقع نہ ملے تو مسجد میں ادا کر سکتے ہیں، مسجد میں ادا کرنے کا موقع نہ ملے تو گھر میں ادا کریں گے، چونکہ واجب ہے، فرض ہے، لازمی ہے، ضروری ہے۔
گھر میں اگر ہم عید کی نماز ادا کرتے ہیں، مسجد میں ادا کرنے کا موقع نہیں ملتا، میدان میں موقع نہیں ملتا، تو پھر طریقہ کار کیا ہوگا، وقت کیا ہوگا؟ سورج نکلنے کے 15 منٹ کے بعد عید کی نماز ادا کرنا افضل ہے، بہتر ہے۔ میں عید الفطر کی بات کر رہا ہوں، اور سنت یہ ہے کہ آپ عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے کوئی نہ کوئی چیز کھا لیں، کھجوریں کھا لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید الفطر کی نماز سے پہلے کھجوریں کھا لیا کرتے تھے۔ علماء کرام نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ پتہ چلے کہ آج روزہ نہیں ہے۔ تو عید الفطر سورج نکلنے کے 15 منٹ کے بعد سے زوال تک کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہے۔ فرسٹ ٹائم پہ ادا کرنا افضل ہے، بہتر ہے۔